بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد. سب میوٹ کر دیے، مہربانی ہوگی. سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ذرياته أهل بيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. آج ہم الحمدللہ بإذن اللہ تعالی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر جز 5 کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، میوٹ کریے گا. روبینہ میوٹ کریے گا، میوٹ کرو. سورۃ محسنات محسنات الگ ہے، محسنات الگ ہے. والمحصنات من النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريدة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اور خاوند والی عورتیں، کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ کس سے نکاح کرنا، کس سے نہیں کرنا، ساری باتیں گزر چکی ہیں. اور دودھ پلانے کا ساری ہمیں شریعت آ رہی ہے. اب شریعت میں بات آ رہی ہے. لونڈیوں کی بات ہو گئی تھی. بہتر ہے تم ایک غلام کے ساتھ نکاح کرو، مشرکہ عورت سے بہتر. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیونکہ غلام جو ہے الحمدللہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. اب یہاں پہ خاوند والی، اب کس کے خاوند کے کنٹرول میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہیں جا سکتے ہو، آپ ادھر ادھر جا سکتے ہو؟ پوچھنا پڑتا ہے، کنڈیشن ہوتا ہے. تو کس کے قلعے میں ہے؟ خاوند کے قلعے میں، اس کے کنٹرول میں ہے. کیا کیا ہے دو قرآن. ہم لوگ عورتیں بیزار ہو جاتی ہیں نا، مگر دیکھو اس کی کتنا احترام ہے، اس میں اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتیں ہیں، جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہو جائیں، تم مالک ہو جائیں. یہ تو نزلہ آنٹی آپ میوٹڈ ہیں. نزلہ آنٹی
نظر میوٹ ہو گئی ہو، آن کرو مائک کو. ٹھیک ہے، دوبارہ میں سٹارٹ کرتی ہوں انہیں. ہاں مشی دوبارہ سٹارٹ کر لو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دابة لا يستجاب له. ہم سورہ نساء پڑھ رہے ہیں مگر جز 5واں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو بات گزر گئی ہے کس سے نکاح کرنا کس سے نہیں کرنا، یہ ساری شریعتیں لوگ اس کو لے کر فتنہ پیدا کرتے ہیں. کیا یہ اسلام تمہارا، یہ کرو وہ نہیں کرو، وہ کرو وہ نہیں کرو، وہ کرو یہ نہیں کرو. ہاں ہمارا اسلام بڑا اچھا ہے، پیشاب کرو اسے دھو، پیخانہ کرو اونچے پہ بیٹھ کے، یہ شریعت ہے نا، اچھی چیز ہے نا. جنابتی کرو تو غسل کرو، خون کی حالت میں جنابتی کرو گے تو تمہارے اندر بیماریاں آئیں گی. یہ برائیاں جو ہماری خرابی کے لیے ہیں وہ منع کیا گیا ہے، مگر کفر کرنے والوں کو سمجھ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور خاوند والی عورتیں حرام ہیں مگر کافروں کی عورتوں سے. جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہو جائیں تم مالک ہو جائیں، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے. خاوند والی عورتیں خاوند کے خلے میں رہتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، اچھی ہوتی ہیں، پاک دامن ہوتی ہیں. جو خاوند کے خلے میں نہیں ہوتی وہ عورتیں گھومتی پھرتی ہیں، جاتی ہیں، کٹی پارٹیاں کرتی ہیں، کہاں جاتی ہیں کہاں آتی ہیں، کیا ہوتا ہے کچھ خبر نہیں ہوتی ہے. یہ تم پر اللہ کا حکم ہے اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، بشرطے تم چاہو اپنے مالوں سے قید نکاح میں لانے کو. نکاح کر لو تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد تم کس کے حقوق ادا کرو، صرف مزے لینے کو نہیں. دو کتنی اچھی بات کہی، ہوس رانی کو مسافہین، ہوس مٹانے کے لیے نکاح نہیں کرو تم، کہ فرائض بھی ادا کرو. ہوس کے لیے نکاح نہیں کرو. تم میں سے جو ان سے نفع لذت حاصل کریں، کتنی کتنی کھلم باتیں ہیں یہاں پہ. لذت حاصل کریں تو ان کو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر دے دو. اگر تم نے شوہر بیوی کے ساتھ رشتہ رکھا ہے تو مہر پہلے ادا کرو. لوگ مہر ادا نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ 11,000 کا مہر ہوتا ہے، اب بہت کر لیے تو 50,000 یا 1,00,000 کا ہوتا ہے. مہر دیتے ہی نہیں، مر جاتے ہیں میت پہ پوچھتے ہیں کیا ماں مہر ادا ہوگا، کیا ماں ادا ہوگا، نہیں ہوا ابھی دے دو، میت کو گناہ ہوتا ہے. میت زندہ پنے میں کھا گئی، یعنی تو عورتیں معاف کر دیں. آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، ہم اپنے شوہروں کے ساتھ الحمدللہ، میرا تو نکاح میں ہی میرا مہر مل گیا، جس کو مہر نہیں ملا ان کو لے لو یا معاف کر دو. اور تم پر اس پر کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جائیں. گناہ نہیں، تم معاف کر دو ایک دوسرے کو، تو تمہاری مرضی ہے. اس کے مقرر کر لینے کے لیے بات بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. جس کو تم میں سے مقرر مقدور یعنی کہ جتنا طاقت ہے، طولن جتنی تمہاری طاقت ہے نہ ہو، وہ آزاد مسلمان بیویوں سے نکاح کر لیں. کون آزاد؟ بسم اللہ. ومن لم، نہیں یہ ہو گیا تھا نا ہمارا. تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کے ملک ہوں، قبضے میں ہوں، تو اسے کر لو. یعنی کہ غلام ہیں تمہارے ہاتھ میں، نہیں دے سکتے آپ مہر، ان سے کر لو. واللہ عالم بإیمانکم بعدکم من بعد فانکحوہن بإذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو،
سو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو. کوئی غلام ہے تو مالک کو پوچھو کہ میں سے نکاح کرتا ہوں اور ان کو دے دو ان کے مہر دستور کے مطابق. قید نکاح میں آنے والیاں، دیکھو الفاظ کیا ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کیا ہم لوگ غلامان کیا تمہارے، تمہیں نکاح کر کے غلامی میں آ گئی کیا. اللہ کہتا ہے دیکھو دستور کے مطابق قید میں ہو تم لوگ، ہم لوگ قید میں ہیں. اوکے، قید نکاح میں ہیں ہم لوگ، نہ کہ مستی نکالنے والیاں، نہ اشنائیاں کرنے والیاں، چوری چھپے کچھ غلط کام زنا نہیں کرو، نکاح کرو، مہر دو، جو چاہے کرو. کھلا مام. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اب جو جنابتی کی بات ہے، جو سیکس کی بات ہے، اس میں قانون ڈالا گیا، تمیز سکھائی گئی ہے. سیکشولی کہاں چاہے کھڑے، ادھر کساں کرے، ادھر سو گئے، ادھر بیٹھ گئے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. قرآن کتنا عظیم ہے. دیکھو سیکشولی بھی تمیز سکھا رہا ہے، کیسے کرنا، کہاں رہنا، کیا طریقہ، کب کرنا، ہر چیز قرآن پاک سکھایا گیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چوری چھپے نہیں کرو، پر جب تم نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر نصف سزا ہے. اگر کوئی اور مرد کے ساتھ کوئی عورت غلام ہے کچھ کام غلط کر بیٹھی تو اسے آدھی سزا دے، کیونکہ تمیز نہیں سیکھی ہے، تربیت نہیں پائی ہے، اخلاق نہیں پائی ہے. ایمان والی ہے جو اچھی ہے اس کو پوری سزا دو، کیونکہ سیکھ چکی ہے نا یہ برا ہے، یہ غلط ہے. جو آزاد عورتوں پر ہے اس کے لیے جو تم میں سے ڈرے وہ بدکاری کی تکلیفیں پڑنے سے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے، تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے اور تم پر توجہ کرے، توبہ قبول کرے. اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ توجہ کریں تم پر. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ توجہ کریں، ہمیں ایمان والے بنائیں، برائیوں سے کم کر دو، ذرا برائیوں سے مٹا دیں، نیک راستہ دکھا کر، تیری طرف جانے والا راستہ دکھا کر ہمیں تیرے طرف، تیرے محلات، تیرے جنت میں ہمیں تیرے دیدار کے ساتھ ہمیں رکھ لے. یہی ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دیکھو ہماری خواہشات یہ ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کس خواہش کی بات کرتا ہے؟ دیکھو میں دیکھی بھی نہیں جو دعا ہوئی ہے، اللہ قبول کر لے. اللہم اغفر لی، اللہم آمین. جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ ہدایت سے پھر جائے. بہت زیادہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. یخفف، تخفیف کریں، ہلکا کریں. انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، مضبوط نہیں پیدا کیا گیا ہے. اور اے مومنو اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ ناحق طور پر. ہم لوگ کبھی کھا لیتے ہیں نا گاندھی کے حساب میں، زیادہ تر ہم میاں بیوی میں ہوتا ہے. لے لیے چلو گاندھی کے حساب میں ہو گیا، چلو ہم نہیں دیتے تم کو، ہم لے لیتے، چلو ہم نہیں دیتے. نہیں، یہ چیز سے نکل جاؤ. ناحق طور پر کسی کا بھی مال نہیں کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو. پھر اللہ تعالیٰ دیکھو اس کے بعد کیسے کیسے سمجھاتا ہے. کسی کا مال کھانا یعنی کہ قتل کرنا، اس کے بعد فوراً قتل کی آیت آتی ہے. الفاظ قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن سے سمجھیں. الحمدللہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اجتناب کر، اجتناب کر. تجتنبوا کبائر،
کبیر کی جمع کبائر. ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعدكم على بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا اللہ من فضلہ. پیج موڑو. اللہ ہماری قسمت کو موڑ دے. اور قتل نہ کرو ایک دوسرے کو، بے شک اللہ تم پر بہت مہربان ہے. جو شخص یہ کرے گا عدوان ظلم کیا ہے، عداوتی کی ہے، پس ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے. دیکھ رہے ہو، کسی کا پیسہ لے کے کھاؤ نہیں، کھا لیتے ہو، اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کرو. اور یہ اس پر آسان ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے. دیکھو یہ بہت عظیم بات ہے. میں ہمیشہ بیانات میں کہتی ہوں ان تجتنبوا الکبائر. علماء بہت سارے یہ کہتے ہیں، یہ الفاظ بہت انسان کو پکڑاتا ہے. اگر ہم اس کو یاد کر لیں گے، تجتنی، اس پاس بھی نہیں جانا، گناہ کے پاس بھی نہیں جانا. میں بیان میں کتنی بار کر چکی ہوں، اسٹریس دے کے کرتی ہوں. پاس بھی نہیں جانا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، بڑے گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا. اور تو اگر تم بڑے گناہ کرو گے تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا. بڑے گناہ نہیں کرو گے تو چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہو جائیں گے. یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ کی، شرط ہے اللہ تعالیٰ کی. بڑے گناہ چھوڑ دو، یعنی کہ نماز وقت پہ نہیں پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنا تمنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ کافی گناہ، سب سے بڑا گناہ چغلی ہے. جو ہم غیبت کرتے ہیں، ان کا ان کو، ان کا ان کو جو کرتے ہیں، یہ گناہوں میں رہو گے تو سیدھے جہنم ہے. تو بہتر ہے بڑے گناہ کو چھوڑ دو، چغلی چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، وقت پہ نماز ادا کرو. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے معمولی دکھتے ہیں. جھوٹ بولنا تو بہت معمولی بات ہے، سیدھے ڈائریکٹ جہنم ہے. جھوٹ نہیں بولو. قتل بھی کوئی چھری رکھ دے گلے پہ نہیں بولو. جان بچانے کے لیے کوئی جان سے مار رہا ہے تو بول سکتے ہیں. قریب ہی نہیں جانا. تمہیں منع کیے گئے ہیں تو ہم تم سے دور کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہ. دیکھا کتنی عظیم بات ہے. ایک نیکی کرو تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بھی بلند ہوتے ہیں. 70 مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے، 70 مرتبہ فرشتے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں. اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. اور آرزو نہ کرو اس کی جو بڑائی دے. اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر، ہمیں بڑائی ہے نا، بعض کو بعض پر. دیکھو مردے یا مرد یا مردے، آپ کو کنفیوژن ہوگا اردو میں. اوپر دیکھو الرجال، مردوں کا حصہ ثواب میں ہے. بعض کو بعض پر، مردوں کے لیے حصہ ثواب ہے ان کے اعمال کا، اور عورتوں کے لیے ثواب ہے ان کے اعمال کا. عورتیں جو اعمال کریں گے عورتوں کے لیے، مرد جو اعمال کریں گے مرد کے لیے. اب یہاں پہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ کمائی کے بارے میں ڈالتے ہیں. مرد کی کمائی مرد کو، عورت کی کمائی کا عورت کو. یہاں پہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ اصل کمائی تو دین کی کمائی ہوتی ہے، اعمال کی کمائی ہوتی ہے. اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا جاننے والا. وَلِكُلِّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي
تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں. ربی لا تذرنی فردا انت خیر الوارثین. تو بہترین وارث ہے، تو نے وارث دیے ہیں، مگر تو بہترین وارثوں کا وارث بن جا. اس مال کے لیے جو چھوڑ مرے والدین اور قرابت دار، جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان بن چکا ہے، تو ان کو ان کا حصہ دے دو. اب تم نہیں کر سکتے اس کو اتنا دوں گی، میں اس کو اتنا دوں گی. آپ کھولو سورہ نساء، آپ کو لکھا گیا ہے کس کو کتنا دینا ہے، پڑھ کے لکھ لو، لکھ کے اس کو آپ آگے بڑھو، اس طریقے سے شریعت کرو. بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ مطلع ہے. مرد عورتوں پر حاکم نگران ہیں. اب ہمارے حلق میں سے تو کانٹا اٹک جاتا ہے، کانٹا تو نکلتا ہی نہیں ہے، اور ہم ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں. ہم مانیں گے. میں مان گئی جس دن سے میرے گھر میں سکون ہو گیا. جب تک میں نہیں مانتی تھی اس بات کو، دل نہیں مانتا تھا، کبھی اکڑ جاتے اڑ جاتے. اب نہیں، چلو آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو کریں ٹھیک ہے، خلاص ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو آپ عورتیں بولیں گے کہ ابا جی ہمیں گالیاں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے بولیں. آپ کو گالی دیں گے تو بولیں لا الہ الا اللہ. اس سے بڑا کوئی جواب نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی جواب نہیں ہے. آپ کو کچھ برا بھلا بولیں گے، بولے لا الہ الا اللہ، بولے اللہ حساب لے گا. ہے زبان، اخلاقاً بولو. ہم نے قرآن سے یہی سیکھیں گے، لیلن، ہماری زبان نرم ہونی چاہیے، نرم. مرد عورتوں پر حاکم نگران ہیں. اب عورتیں مانیے اس بات کو. اگر بہت ظلم کر رہے ہیں تو آپ کو میں نے کہا اللہم انا نجعلک فی نحورہم نعوذ بک من شرورہم. چلتے اٹھتے بیٹھتے پر یہ پڑھیے گا ربی نجنی من القوم الظالمین. ربی دو بار دہرا رہی ہوں لکھنے کے لیے، ربی نجنی من القوم الظالمین. اس لیے کہ اللہ نے اس کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے. پر جو نیکوکاروں ہیں، مرد کی تابع فرمان ہیں، پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں. جب شوہر نہیں رہتے گھر پہ تو کسی اور مرد کے ساتھ باتیں کرنا، زنا تو نہیں کرتے ہم لوگ، مگر زبان سے میٹھی بات تو مردوں کو کرتے ہیں. جو عورتیں ہم نہیں کرتے الحمدللہ. زبان سے جو مردوں کو میٹھی بات، میرے اسٹوڈنٹس بھی کئی عورتیں کرتے، میں نے دیکھا ہے میں نے. مردوں کو مٹھاس کی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ بھی زنا ہے. اس کے دل میں مرض آئے گا، کتنی اچھی آواز ہے نا، کتنی اچھی ہے نا، یہ میری بیوی ہوتی تو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مٹھاس نہ ڈالیے گا اللہ کی حفاظت سے. اور تمہیں ڈر ہو عورتوں کی بدخوئی کا، پس اس کو سمجھاؤ. اگر کوئی عورت گندی ہے سمجھاؤ. خواب گاہوں میں اس کو تنہا چھوڑ دو. اگر وہ کسی مرد کے ساتھ کوئی میرٹل افیئر ہوتا ہے، شادی شدہ بھی عورتیں کسی دوسرے مردوں کے ساتھ رجحانی کرتے ہیں، تو ان کو کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہم بستری چھوڑ دو، اس کے ساتھ رات کو سونا چھوڑ ڈالو، سیکشولی اسٹاپ ہو جاؤ، وہ کوئی رشتہ نہیں رکھو، تنہا رکھو اس کو، اور مارو اس کو. غلیر لے کے، ڈنڈے لے کر، لوہا لے کر، چپل لے کر، چاقو لے کر نہیں. ہلکی سی مارو، چہرے پہ نہیں مارو، ہلکی سی. ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ ہے، ایوب علیہ السلام نے نیت کی تھی میں ماروں گا اس کو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاڑیاں لے لو، کسل آتے نا، کسل چھوٹے چھوٹے کاڑیاں لے لو، 100 جمع کر لو، یہ ایک بار لگا دو، 100 مار ہو گئے. کیا غفور رحیم ہے. میں کہتی ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت کی ادب، یہ آنے کے بعد سارے صحابہ مارنے لگے سارے مارنے لگے، ساری بیویاں بھاگی، میں بھی بھاگ جاتی. اب تو کوئی ویسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو کہتے نا، تو جا کے بولنے لگی کیا اللہ کے رسول ایسی آیت آئی ہے ہمیں لوگ خوب مار رہے ہیں. تو پھر یہ بات آئی، بس اتنا کہ بس ہاتھ لگائیں ہلکا سا، چہرے پہ نہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی، ان کو مارو، ہلکا سا مارو. یہ جا کر اپنے شوہروں کو نہیں بول دو، یہاں پہ آیت ہے
مارنے کی بات ہے تو اور آزاد ہو جائیں گے مارنے کے لیے. چھپاؤ بھی نہیں مگر بولو یہ آیت کے ساتھ کہ ایوب نبی علیہ السلام نے 100 ڈنڈے لے کے ہاتھ لگائے, آپ کو ویسا مارنا ہے, تھپڑا مار کے دانت نکال کے منہ میں سے خون اچھل کے دیواروں پہ جانا نہیں ہے, یہ آپ کو حساب دینا ہے. آپ حاکم ہیں مگر کل نہیں ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما پیچھے جاؤ لائن سے جاؤ ان پہلے آ جاؤ. بسم اللہ. وإن خفتم أعوذ بالله وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. پھر اگر وہ تمہاری کہا مانے تو ان پر الزام کی کوئی راہ تلاش نہ کرو. بے شک اللہ سب سے اعلیٰ بلند سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر 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 کبیر کبیرہ. اللہ تو اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد کشمکش سے تو مقرر کر دو ایک مصنف مرد کے خاندان سے اور ایک مصنف عورت کے خاندان سے. جب دو جن لڑ رہے ہیں, حد سے زیادہ لڑ رہے ہیں, خاندان میں کسی بڑوں کو بلاؤ, بٹھاؤ, فیصلہ کراؤ. جا کے 3 بار انہیں غلاٹا کری بول کے طلاق 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 نہیں پکار دو. پکار بھی دیے تو کوئی بات نہیں, کروڑ بار بھی تم پکارتے رہو. ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں خرو ماہواری کتنے 3 مہینے کی. یہ سب عورتیں یاد رکھنا, آگے سب کے لیے مدد کرنا. نہیں بولنا باجی اس کا کیسا, اس کا کہاں ہے, ڈاؤٹ آئے تو پوچھو ڈاؤٹ آ رہا ہے باجی یہ صحیح ہے کیا, کہ میں سکھاتی ہوں نا آپ کو, آپ بھی عالم بنو نا. ایک مصنف عورت کے خاندان سے, اور اگر وہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو ان دونوں کے لیے درمیان موافقت کر دے گا. بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا باخبر ہے. اللہ کی عبادت کرو. وَاعْبُدُ اللَّهَ. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, وَاعْبُدُ الْفُلُوس کرتے ہیں, پیسوں کی عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ پیسے کمانے کے ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں, نماز چھوڑ دیتے ہیں. وَاعْبُدُ الْفُلُوس, ہم پیسوں کی عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کس کی کرتے ہیں, کچن کی عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ کچن کی عبادت کرتے ہیں, بچے کھیل کی عبادت کرتے ہیں. ہم سب اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ ابھی بھی وقت ہے, لوٹ آؤ اور اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شریک نہیں کرو. اور میں بڑی, میرا شوہر بڑا, انہوں بڑے, خاندان کے بڑے, انہوں محلے والے جو بولیں گے وہ چلے گا نہیں. سب کوئی بڑا نہیں, اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہی چلے گا. شرک نہ کرو اللہ کے ساتھ. کل ہی کسی نے کہا مجھے, میں دعا کر کے آئی, بڑا دکھ ہو کے آیا میرا دل کہ ہم بغداد جا رہے ہیں. تم تو وعدہ کیے تھے حج کو بیت اللہ کو جائیں گے. نہیں, پہلے بڑے پیر کے پاس جانا, اب اس کے بعد چھوٹے پیر کے پاس جانا, بیچ کے پیر کے پاس جانا. آپ کو اللہ تعالیٰ بھٹکاتا ہی رہے گا. میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب اپنا بنا لے, سب کو اپنا بنا لے. شریک نہ کرو, اللہ کے شریک نہ کرو. وہ بھی سنتے ہیں یہ بھی سنتے ہیں, تو وہ بھی خدا ہو گئے یہ بھی خدا ہو گئے. اب غوث پاک سنتے ہیں تو وہ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں. کلو نفس ذائقۃ الموت, نکالو آیت کو, کٹ کرو قرآن میں سے, لے جاؤ رکھ دو مسجدوں کے اندر. کلو نفس ذائقۃ الموت, سب کو موت ہے. لا تسمیع الموتى, نہیں سنتے کوئی مرے ہوئے, نہ انبیاء نہ اولیاء. فمن مات, ہم پڑھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی یا قتل ہو گئے, ایڑیوں کے بل ہو جاؤ گے کیا؟ سورہ النساء میں ہم پڑھے ہیں. یاد رکھنا یہ آیتوں کو, ایک پیج لے کے لکھتے رہا کرو. یہ سب پوائنٹس ہیں تمہارے پاس, گھر میں جاؤ جو سیکھیں اس میں سے پورے پوائنٹس الگ کر دو, قرآن کے اندر سے نکال کے الگ کر کے یاد کر کے رکھو. نہیں ہے کوئی شریک اللہ کے سوا. اگر تم کرو گے اندازہ جمع کرو گے, جاؤ گے سیدھے جہنم نکلے گی, جہنم میں سے گردن نکلے گی, اٹھا کے لے جا کے پھینک دے گی جہنم میں. کوئی فرشتہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گا اس انسان کو, جہنم کی گردن اٹھائے گی. کیونکہ آج گردن بڑی اکڑ رہی نا, وہ بھی پیر ہمارے سنتی, پیرانے پیر دستگیر, نہیں سن سکتے. وہ بھی زندہ یہ بھی زندہ, تو اللہ کا ہی ہو گئے.
اللہ وحدہ قل هو اللہ احد، بولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب ایک ہی ایک ہے، تو آپ شریک نہ کریں۔ مہربانی ہوگی جو سن رہے ہیں، سنتے ہیں، آتے ہیں، یہ بات کرتی ہوں تو گروپ سے چلے جاتے ہیں۔ ایک دنیا میں جائیں گے تو دنیا سے جائیں گے تو رب العالمین ہے، جاؤ قبروں میں حساب لیں گے، اس سے پہلے بدل گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے۔ فوراً اللہ تعالیٰ دیکھو کہتا ہے، میری دوسری بار آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟ والدین کا لکھ لو، پر ماں باپ کے بارے میں سیکنڈ ٹائم آیا ہے، کتنی بار؟ 4 مرتبہ، واللہ عالم آتا ہے قرآن میں۔ اپنے ماں اپنے بعد فوراً بالوالدین، شرک نہ کرو۔ ماں باپ کو بھی خدا بنا لیتے، امی تم میرے سب کچھ، امی ابو تم میرے سب کچھ، ماں باپ نہیں، ماں باپ شریک نہ کرو۔ اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا خدا بنا لو ان کو، اچھا سلوک کرو، پیر پکڑو ان کے، خدمت کرو ماں، اور خرابت داروں سے، جو رشتہ دار ہیں جو قریب کے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دور کے کزن سے محبت کرتے ہیں، ہمارے اچھے والے اچھے نہیں، بہت خراب ہیں۔ خراب وہ نہیں ہے، تم خراب ہے، میں خراب ہوں۔ اور یتیموں کو دو، اور محتاجوں سے اور خرابت داروں سے، ہمسایہ سے۔ کون ہمسایہ؟ کون ہمسایہ؟ خرابت دار ہمسایہ پڑوسیوں سے، اجنبی ہمسایہ سے جو دور ہیں اور پاس بیٹھے ہیں، والے ہم مجلس سے۔ اور میں اور آپ بس میں بیٹھے رہتے ہیں، ٹرین میں بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی پلین میں بیٹھے رہتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، اچھی بات کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم مجلس سے اور مسافر سے، اور جو تمہارے ملک ہو، کنیز ہو، غلام ہو، غلاموں سے بھی اچھی بات کرو، جھٹک جھٹک کے نہیں بات کرو۔ ذرا دیر ہی آ گئے کوئی طبی کام کو ہمارے گھروں میں تو کیا کھینچو ہے، کچھ اتنا دیری، اللہ تعالیٰ زبانوں کو تمہارے سزا دے گا کہ ماں ایسا دیری ہوگا، ماں ضروری تھا نا، ماں آنا نہیں، ماں دل کتنا خوش ہوگا، دل سے دعائیں نکلیں گی۔ احزاری آپ لیتے ہیں، کیا ہوا؟ احزاری لیتے ہیں ہم لوگ، نہیں لیا کرو۔ ہندو ہو بھلے مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہم ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کرو زبان کو نرم کرنے کے لیے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اسے دوست نہیں رکھتا جو اترانے والے ہیں۔ بھلے تم نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حج کرو، کچھ بھی کرو، تمہارا پورا اعمال ضائع ہے جب تک تم اکڑ کے یوں رہتے نا، ہار پہن کے، لچھا پہن کے، زیور پہن کے، سینہ یوں اکڑا ہوا رہتا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے، اپنی دولت پہ اپنے امیر بن کے، نوکر جو کرتے ہیں نوکری ان کے پر تم اکڑ کے بیٹھے ہو، سب ضائع ہے، بیکار ہے پڑھنا ہمارا۔ للذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرینا۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، بخل بھی کرتی ہیں، بخل بھی سکھاتی ہیں، خود بھی بخیل ہیں، دوسروں کو بخیلی سکھاتے ہیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے کتنی قصے آگے جاتے جاتے ہیں، میں آپ کو پیار سے سمجھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایسا کر دیا نا، معاف کر دو، تو معاف کر دو، سکھاؤ ان کو، اخلاق سکھاؤ۔ کسی میں میرے بھی نہیں تھے اخلاق، ہم بھی بد اخلاق تھے، ہم قرآن سے اخلاق سیکھ رہے ہیں۔ لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں اور وہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ زیورات یہ وہ لے کے کیا کرتے ہیں، اندر رکھ لیتے ہیں، رمضان میں بھی اچھے اچھے کپڑے اندر رکھ لیتے، دکھاتے نہیں، بخل کرتے، مطلب ہم لوگ ایسا چھپاتے ہیں لوگوں سے، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہمیں یہ دیے، اللہ تعالیٰ وہ دیے، ہم نہیں تھے، ہم غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہماری شادی کے تب کچھ بھی نہیں حالت تھی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ آج میں جو قرآن پڑھا رہی ہوں نا، سب میرے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اتنے گھنٹے جو پڑھا رہی ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ لوگ جب میری بات تعریف کرتے ہو تو سب سے گزارش کرتی ہوں، بولو ماشاء اللہ،
ورنہ مجھے نظر لگی ساری رات میں بیمار تھی، آج قرآن پڑھانے کے قابل نہیں تھی۔ 3 گھنٹے بولنے سے برین اور ناک کی ہڈیاں یہ پورا کسی کو بھی، بچوں سے بڑوں سے بوڑھوں کو کسی کو بھی تکلیف دے گا۔ ماشاء اللہ بولو وہ ہٹ جائے گا۔ مہربانی ہوگی آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، یہ فضل ہے جو آپ بیٹھے ہیں اتنے گھنٹے۔ ہم ساری زندگی بھی بیٹھیں گے تو ہم فضیلت نہیں پائیں گے جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ حج کی انہوں نے اتنا سارا کیا، ہم سمجھتے ہیں اتنی دیر بیٹھ گئے تو ہم جنت کو چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ اللہ ہمیں لے جائیں، ہم جا نہیں سکتے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ اپنے فضل سے دیا ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے ذلت والا عذاب، اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے۔ کئی لوگ کوئی مہمان آ رہی یہاں سے وہاں تک جماتی، ہمیں کتنے پیسے والے دکھیں گے۔ وہاں میرے ساتھ ہوا یہ دبئی میں، کیا دکھاوا، دیکھو ہمیں یہ لیے، دیکھو ہمیں وہ لیے، دیکھو یہ فروٹ دیکھو، یہ باسکٹ دیکھو، وہ دیکھو، ہمیں یہ کرے ہمیں وہ کرے۔ بولی کہ مجھے کتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ میں نے کچھ غلطی کی کیا؟ میں نے آپ کو کبھی کچھ بولا ہے کیا کہ آپ کے بارے میں نے کچھ خطا کی تو مجھے معاف کر دو۔ تو انسان ہم عاجز ہو جائیں، ان کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں۔ اتنا دکھاوا کیوں کر رہے ہو تم لوگ؟ نہیں دکھاوا، کچھ نہیں ہے تو بھی دکھاوا کرتے ہیں، کچھ نہیں تو ذرا بنگڑیاں سامنے کر لیتی، اندر ہار بھی نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، کر رہے ہیں نا، میتوں میں دیکھ کر آئی ہوں میں ماشاءاللہ۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے لیے دکھاوے کو خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، یعنی کہ ایمان نہیں لانے کا مطلب تمہیں ڈر نہیں ہے کہ عذاب ملے گا آخرت میں، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، نہیں کیا؟ اس کی بات یہ آتی ہے، لوگ سمجھتے نہیں آیت کو۔ اور جس کا شیطان ساتھی ہو تو وہ برا ساتھی ہے۔ میرا شیطان ساتھی نہ بنا اللہ، تیرے سوا کوئی اور ساتھی نہ رکھ ہمیں۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا يُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ، عصوا نافرمانی، وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ سوا کا مطلب سو کا مطلب برابر، سیکھتے نا اب سواؤن، ذرا سی سمجھنے کے لیے ایک آیت پہ ایک ورڈ پہ کروں گی انشاءاللہ۔ لا تسوا بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا، بے شک اللہ ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کوئی گناہ کر دیتا ہے، حسنات بڑھا دیتا ہے، یضاعفها، کوئی گناہ اگر ہو، میں دوبارہ اب سورہ فرقان کی آیت یاد دلاتی ہوں، نیکیاں پورے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ وزن کر کے نیکیاں بنا دیں گے اگر سچے دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو۔ یہ کئی بار آتا ہے، ایک بار میں خلاصہ کر کے آگے بڑھ رہی ہوں۔ اللہ ذرا بھر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو کئی گناہ کر دیتا ہے۔ یہ 10 یا 70، اب رمضان میں تو 70 ہو گیا ہے، یا 700 یا 70,000 یا اس سے بڑا، اس کی مرضی، دیتا ہے اپنے پاس سے بڑا ثواب۔ پھر کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ بلا لیں گے، یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبیوں تک ایک ایک گواہ نکالوں گا، اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے۔ اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی۔ اب ہم بھی گواہ ہوں گے، کیونکہ ہم گواہی دیں گے نوح علیہ السلام کی۔ ہاں اللہ، ہم قرآن میں پڑھے تھے نوح علیہ، یہ بات آئے گی، ہم نبیوں پہ گواہ کیسے ہوں گے؟ میں سوچ کے تھک گئی تھی۔ جو پڑھتے ہیں نا علم، جو مڈل جو عالم ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھا سکتے، جو ہائر علماء ہوتے ہیں ان کو سمجھ ہوتی ہے، تو وہاں تک پہنچنے تک میرا دماغ بڑا کلابلی ہو گیا تھا۔ تو کہا نہیں یہ تم جو پڑھتے ہو نا، تم گواہی دو گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کیے تھے، دین پھیلایا تھا، کانوں میں کپڑے باندھ لیتے تھے، سر پہ اوڑھ لیتے تھے، چیخا مارتے تھے، یہ ساری چیزیں ہم کہیں گے، گواہی آپ کو میں بتا دی ہوں، اللہ شاہد ہے۔
اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر بلائیں گے. اس دن آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. جو بھی رسول کی نافرمانی کیا قیامت میں آرزو کرے گا کاش میں کر لیتا رسول کی فرما برداری. آج آپ کے لیے ہڈیاں حلق میں اٹک رہی ہیں. یا رسول اللہ کے نعرے بلند کر کر کے تھک نہیں رہے ہیں مگر سجدہ کر کے اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈی پھٹ گئی تھی, چہرے کی خون بہہ رہا تھا, پورا جسم خون ہو گیا تھا, موت ہو گئی بول کے سب لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ شہید ہو گئے آپ جنگ بدر میں. جنگ بدر میں, جنگ احد میں. سوال ہے آپ لوگوں سے, کل بتائی تھی, آج کیا بول رہے ہیں دیکھو. جنگ بدر میں یا جنگ احد میں؟ جنگ در بدر جیت ہوئی تھی. جنگ در بدر, بدر میں جیت ہوئی تھی. احد میں سارا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاں جی, یاد ہے. ہوتا ہے کنفیوژن, کوئی بات نہیں ہے. انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے اور اللہ سے نہ چھپا سکیں گے کوئی بات. اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبیل حتی تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. انڈرلائن کرو, آپ کو ایسی ملتی جلتی آپ کو پورا رمضان پڑھنا ہے. کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا رمضان میں قدر کو کیا پڑھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کہا اللہم انکا عفوا تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اللہ تعالیٰ شاہد ہے, رمضان سے پہلے بہت محنت کی, اللہ قبول کر لے. سب کو یاد دلا چکی ہوں میں ماشاء اللہ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ. پیج دیکھ لو آگے. اے ایمان والو, تم نماز کے نزدیک نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں ہو. اس ٹائم پہ ایک بندے نے, تب نشہ کرنا حرام نہیں ہوا تھا, شراب حرام نہیں ہوئی تھی, تب نشہ کی حالت میں نماز پڑھائے تھے کوئی, تو یہ آیت آ گئی ہے. ہر چیز کا یہاں پہ مطلب ہے. نشے کی حالت میں ہو تو یہاں تک کہ سمجھنے لگو, زبان سے کہتے ہو, جو تم زبان سے کہتے ہو سمجھتے ہو تو نماز پڑھو. آج ہم دنیا کے نشے میں ہیں, ہر چیز کی دلیل یہاں پہ موجود ہے قرآن کریم میں. دنیا کے نشے میں ہیں, قرآن کریم لے کر نماز پڑھتے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین چڑھاتا ہے ابلیس. جب تک آپ سمجھو گے نہیں قرآن کی آیتیں, نماز آپ نہیں پڑھو. بہتر ہے جب تک سمجھو گے نہیں نماز نہیں پڑھو. میں سکھا چکی ہوں, سکھائی ہوں, پورا سال سکھائی ہوں. جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں انشاءاللہ اللہ سے امید کرتی ہوں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف حاصل کرے گا. جب تک زبان سمجھو گے نہیں, آپ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملتی ہے. یہاں پہ سمجھ کے پڑھو. اور نہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو, سوائے حالت سفر کے. غسل جنابتی کا غسل کرنا ضروری ہے. سفر میں ہے تو تم غسل کر لو, اور دیکھو یہاں پہ غسل نہیں ہے تیمم کر لو. جنابتی کی حالت میں بھی مٹی میں ہاتھ سے صاف کر کے, ہاتھ صاف کر کے نماز. تھو کیا بول رہی باجی, گندگی
ہم نہیں کر سکتے. تم لوگ مسلمان ہی نہیں ہو تو تم تھو بول رہے ہو, تم کافر ہو, کفر کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کوئی وقت آ گیا تو ہم کریں گے ضرور, تاکہ تو قبول کر لے. غسل کی حاجت ہو سوائے حالت سفر کے, یہاں تک کہ تم غسل کرو, اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی جائے ضرور بیت اللہ سے آئیں, یا تم عورتوں کے پاس سے گئے ہو. کھل کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم صحبت ہوئے ہو, تم نے پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو اللہ تعالیٰ کو تم گالی دے رہے ہو. ایک صحابہ تھے, یہ آیت پڑھ کے ایک دن کیا ہوا, وہ گئے تھے جہاد میں لڑائی کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا جنگ پہ. تو انہوں نے کیا کیا, ان کی ہم بستری ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے ہم بستری کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں امام بنا کے بھیجا گیا تھا ان کو. انہوں نے تیمم کر کے انہوں نے نماز پڑھائی. لو کمپلینٹ آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دیکھو انہوں نے ایسا گندا کام کیا ہے. تو آیت نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ہاں جی, تو کیونکہ آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہنے لگے میں نے ایک آیت پڑھی, ٹھنڈا پانی ایسا تھا اگر میں نہاتا تو مر جاتا تھا. اتنی ٹھنڈک تھی, نیچے کر لو نا, نیچے دیکھ لو نا, اتنی ٹھنڈک تھی, کھڑ کی طرح کرو, اتنی زیادہ ٹھنڈک تھی اگر میں نہاتا تو میں مر جاتا تھا. اس لیے میں نے نہایا نہیں, امامت کی, اس لیے ہٹا دو پردہ آتا ہے وہاں تک, اس لیے میں نے امامت کی کہ وہ نماز پڑھائی اسی حالت میں. تو قرآن کریم کی آیتیں پورے آپ کو دلیل ملتی ہے. صحابہ کے قصے جو ہیں یہیں سے ان کو آیتیں نازل ہوئی ہیں. الحمدللہ. مسح کر لو اپنا منہ, دیکھو کیسے تیمم کرنا ہے, تیمم کا طریقہ سکھایا گیا ہے. تیمم کرو, مسح کر لو اپنا منہ اور اپنے ہاتھوں کا. اوکے, اپنا منہ کا, اپنے ہاتھوں کا. بے شک اللہ معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے اور مول لیتے ہیں, اختیار کر لیتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بہک جاؤ. واللہ عالم پورے قصے نہیں بول سکتی, ایک آیت میں کہ قصے جاتے ہیں. اب میرے پاس نہیں ہے اتنا وقت, سال بھر کریں گے, جتنا ہو سکا میں یہ کر کے رکھ رہی ہوں. بچی سے میں نے کہا ہمیشہ سے کہ ہم یہ آخرت کا سامان یہ سال تیار کریں گے, کیا پتہ آئندہ سال ہم حج میں رہیں, آمین عمرہ میں رہیں, اتنی فرصت نہ ملے انشاءاللہ. واللہ عالم دیکھو میری سے نوٹ کر کے دیکھو, میں اگر کہیں غلطی ہوتی ہے تو رکتی ہوں, دوبارہ آ کے الفاظ کو زبان موڑیڑ کے پورا حق ادا کرتی ہوں. کل میری زبان گواہی دے گی, یا رب اس نے قرآن کا حق ادا کیا. اگر آپ نہیں کریں گے آپ کو حجت نہیں ملے گی. آپ حجت چاہیے, ضد کرنا قرآن تو پورا کرو. بسم اللہ. واللہ عالم بِعَادَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. عصینا یاد رکھو نافرمانی, اطعنا فرما برداری. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولأنهم قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اس میں بنا دے اللهم اجعلنا منهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. یا بعد میں کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وہی ہے دوست, اور اللہ کافی ہے حمایتی کے لیے. ایک اللہ کافی ہے میرے دشمنوں کے لیے. میں نے تو اکیلی دین میں آئی ہوں, میں اکیلی اس انڈیا میں آ کر میں نے دین ایجاد کے لیے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر میں نے شروع کی ہوں. کوئی میرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں نے اکیلے, میں نے صرف اللہ کی کفالت میں نے مانگی, تو کافی ہے. آپ لوگوں کو کچھ بھی کام کریں دنیا کا, آج یہ کہاں تک پہنچا ہے میں خود سوچ کے تعجب کرتی ہوں. یہ تم ہی تو پہلی اسٹوڈنٹ
جو تم کو بلائی تھی کوئی راضی نہیں تھے، کون سے فرقے کی، کون سے اس کی، انہوں نے بھی کہا تھا، سب نے بھی کہا تھا، آج دیکھو سب ایک ہو گئے ہیں، کتنی خوشی کی بات، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، جوڑے رکھا ہے، ہم سب کو پسند کیا ہے، جوڑے رکھا ہے۔ اللہ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، کسی اور کی بھیک نہیں مانگو، مسجدوں میں جا کے نہیں کھڑ جاؤ تم مدد کرو تم کرو، ہم کھڑے ہیں بیان کریں گے، ہم قرآن سکھائیں، کسی کو نہیں مانگی میں نے، کوئی نہیں، سب آئے مسجدوں سے آئے، پوچھے تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیا پڑھی ہو، باہر کیا لکھا ہے یہ، ہاں؟ کیا لکھا ہے تم نے، کیا لکھا ہے باہر، کیا لکھا ہے، تجوید، تفصیل، رتیل، یہ رتیل کیا نئے نئے باتیں لکھا ہے، بورڈ پہ پہلے بولو، پہلے یہاں پہ باہر سے آوازیں آنے لگی مردوں کی، جاؤ سورہ مزمل کھولو، رتیل القرآن ترتیلا پڑھ لینا، پھر آئے نہیں کوئی وہ مسجد سے، پھر اقصی مسجد سے آئے، وہ مسجد سے آئے، سب سے تکلیف، آج کوئی ہمت نہیں کرتا آنے کی یہاں پہ، باذن اللہ تعالی مدد اللہ کی، میں نے اکیلے یہاں پہ اللہ سے مدد، 2 بچوں نے ساتھ دیا ہے میرا، پھر میری سہیلی اب ساتھ دے رہی ہے، وہ بچی ساتھ دے رہی ہے، پورے بچے ساتھ دے رہے ہیں، سب میرے ہیں الحمدللہ۔ بعض یہودی لوگ پڑھنا ہے نا مجھے، مسجد سے مرد منے چاہیے سو نظر بجی آتی مردبانے آ کر پوچھتی ہیں کیا کی کدھر، سب پہچان ہوتا ہے، میرے بیانات جاتی ہیں سنتی ہیں، آج ماشاءاللہ سب خوش ہیں۔ آتی ہے عورت قرآن نہیں پڑھانا، مرد پڑھانا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہوں گی کیا، جا کے ان کو پوچھو، چیک کر لیں پہلے، امی جان ہماری مرد تھیں کیا یا عورت تھی، پہلے دیکھ لیں کہ انہوں نے دین پھیلایا ہے، پڑھنا ہے، مانا ہے۔ اللہ کافی حمایتی اور اللہ کافی مددگار۔ بعض یہودی لوگ کلمات و الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی کی۔ آج بھی لوگ سلام کرنے کے لیے جو دشمن آتا ہے اس کو کیسے سلام کریں، السلام علیکم، کیونکہ دل نہیں کرتا کہ تم سلام کرنے کی زبان کو موڑتے ہیں، آج کے بھی منافق ہیں، نافرمان کیا، اور کہتے ہیں ہماری سنو، نہ سنو آئے جائے، اور آئینہ کہتے ہو، اور زبانوں کو موڑ کر دے، رائینہ کیا کہتے ہیں، اے بکرے چرواہے، کیا کیا باتیں انہوں نے تانے میں دیتے ہیں، تانے کی نیت سے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اطاعت کی، اور کہتے سنیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے، کتنا اچھا ہوگا، قیامت میں ہم پکاریں گے محشر کے میدان میں، پانی ہوگا، آب کوثر ہوگا، پانی کی پیاس لگ رہی ہوگی، کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے کھڑے ہوں گے، کچھ حالات نہیں ہوگی، ویسی حالت میں سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تمہارے دین پہ رہے، ہم نے دین کو نہیں بدلا، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی خاطر سنیے، سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری زبانوں سے نکلوا دے میرے مولا یا رحمان، ہم پر نظر کیجئے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، بس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ خلیلہ پڑھ چکی ہوں میں، نہیں عربی پڑھی ہے، عربی پڑھ لے، ہاں، خلیلہ دیکھو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، الا مگر خلیلہ، کم، چھوٹا سا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت، سبت ہفتہ، سیٹرڈے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا، آئین آگے انڈر لائن کرو، ذرا کروں گی، اب نئے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اسمن عظیم، عین آئے گا تو غنہ نہیں کریں گے۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء، 6 الف لمبا کرنا ہے لازم، بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا،
دو زبر ہے تو ایک زبر پڑھنا یا بالکل بھی نہیں پڑھے کوئی بات نہیں ہے. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. آپ لکھ رہے ہو ایک جگہ پہ وکفی باللہ ولیہ وکفی باللہ شہیدا وکفی باللہ نصیرا. آپ لوگ یہ لکھ لو. کیوں دعائیں نہیں مانگنا آتا؟ مانگو، پکارو اس کو اس ناموں سے جو رب نے خود کو اپنے آپ کو پکارا قرآن میں. بسم اللہ. اے ایمان والو، اس پر جو ہم نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والے ہو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مٹا ڈالیں، پھر ان چہروں کو الٹ دیں. ادبارہم، ان کی پیٹھ کی طرف، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی ہم نے. قرآن کو لے کر ہم پڑھتے نہیں ہیں، جو ایک حصہ نکال لیتے ہیں صحت کے لیے، یاسین رزق کے لیے، رحمان رات کو شادی کے لیے. وہ ہفتے کا ہے نا، وہ مچھلی والا بول رہی ہوں، میں آنٹی بول رہی ہوں. تو ہم لوگ جو نکال لیتے ہیں نا، اللہ کی لعنت ہے. ہفتے والوں کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزر چکا ہے، میں بول چکی ہوں آپ لوگوں کو، سورہ بقرہ میں واقعہ ہو چکا ہے. آگے جاتی رہوں گی، آپ کو یاد دلاؤں گی. مچھلیاں نہیں پکڑنا ہفتے کے دن جو بولے تھے نا، وہی ہے. اب میں قصہ نہیں کروں گی، ہفتہ بولے تو یاد رکھ لینا آپ. اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. بے شک اللہ اس کو نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے. اس کی سوا جو کچھ چاہیے کہ بخش دیں. جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بس اس نے بڑا گناہ کیا، بہتان باندھا ہے اللہ پہ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کمزور ہے، نوز باللہ، اللہ تو بہت بڑا کمزور. اللہ تو رزق نہیں دے سکتا، دیکھو انہوں میرے پیر دے دیے. اللہ تو بہت کمزور ہے. اللہ بچہ کو دیا نہیں، بیٹا ہی نہیں دیا، دیکھ انہوں میرے ولی دے ڈالے. ولی کو بیٹا کس نے دیا؟ ولی کو کس نے پیدا کیا؟ ساری باتیں قرآن میں پوچھ رہے ہیں. ابھی آگے ولی ایک مچھر پکڑ نہیں سکتے، کیا کر رہے ہو؟ پوری باتیں ہیں قرآن کریم میں، عظیم میں، عظمت والے قرآن میں. چاہیے کہ بخش دیں. اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بس اس نے بڑا گناہ بہتان باندھا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کوئی مجھے بولیں گے فلانا تیرا بوائے فرینڈ ہے، چھوڑوں گی میں، اس کے ٹکڑے بنا کے آ جاؤں گی میں. کوئی بولیں برائی، جو بولے ہیں پا رہے ہیں، جو بولتے ہیں پائیں گے. جس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی لوگوں نے بولا، ہر ایمان والی کو یہ بات آئے گی، ہر ایمان والی کو یاد رکھنا، تیار رہنا ان چیزوں کے لیے، مگر اللہ ان کو سزا باقاعدگی سے دے گا. جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے مقدس بناتا ہے. او میں عالمہ، او میں فلاں، او میں ڈاکٹر. اپنے آپ کو نہیں بولا. میں اس لیے منع کرتی تھی، یاد ہے، ڈاکٹر کی بیٹی، ڈاکٹر کا بیٹا نہیں کہنا. ایسا کیوں نہیں کرنا؟ مقدس کسی کو بھی نہیں کہو، ابھی نہیں کرو، اوکے. اور مجھ پر کھجور کی گٹلی کے ریشے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا. دیکھو اللہ پر کیسا جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور یہی صحیح گناہ کافی ہے. اتنا ہی گناہ تمہارے لیے کافی ہے. بسم اللہ. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون جب کسے بولتے ہیں؟ جب بت. جب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ جیب میں ڈالتے ہیں نا، وہ نیاز، یہ نیاز جیب میں ڈال لیتے ہیں. جب یاد کرو، اندادہ بھی آئے گا، جب بھی آئے گا. کیا آئے گا؟ اندادہ آئے گا، جب بھی آئے گا. کئی باتیں آئیں گی، بتوں کی خاصیت لکھے رکھو. اعوذ باللہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت. طاغوت جب بھی آئے گا، میں سمجھاتے جا رہی ہوں، آگے بڑھتے جانا. طاغوت کا مطلب شیطانی کام ہے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، گناہ میں نہیں ڈالنا، اعوذ باللہ. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ مار دو مچھر کو. بسم اللہ. چلے گا. اعوذ باللہ. اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی، اللہ اغفر لی. کوئی مچھر کاٹتا ہے تو دعا کرو کہ معاف کر دے گناہوں کو. شر اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کاٹا لگ گیا کپڑے پہ، اے عائشہ تم نے گناہ کیا ہے، استغفار کر. میرے نبی نے کہا ہے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك
فإذا لا يؤتون الناس نفيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی تورات؟ ایک حصے کا مطلب ایک تورات، ایک انجیل، ایک زبور، یہ پوری چیزیں آخر میں قرآن بنا ہے۔ وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ راست پر ہیں۔ کل ہی میں کسی کو کہہ رہی تھی، کل خود میری بھانجی کو کہہ رہی تھی، میں شاید وہ سن رہی ہوگی، آن لائن بلائی تھی میں نے، آج آئی ہوگی۔ میں کہہ رہی تھی توکل مستان کے ہاں تو جا رہی ہے، جا، ولی نہیں ہے وہاں پہ، جا جنات بابا کو پھول چڑھا، پھر ان کو تعظیم کر، جن بابا تجھے خوب محبت کریں گے۔ تو یہی بات میں کہہ رہی تھی، تو کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ درگاہوں پہ جنات اور موکلات کے علاوہ۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، یعنی اللہ دور ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے۔ پکارتے رہو، نمازیں پڑھو نہیں لیں گے، روزے رکھو نہیں لیں گے، حج کرو نہیں لیں گے، صدقہ کرو نہیں لیں گے، بیکار کا۔ کل دیکھی میں گئی تھی، کچھ کام تھا دوپٹے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ، تو اسے نیچے نظر آتی تو گاڑیوں کے پیر پہ نظر جاتی، مردوں کی جو گاڑی چلاتے، دھاگا، مردوں کے پیروں میں دھاگے، عورتوں کے پیروں میں دھاگے۔ میں بولی اللہ یہ پورے روزدار ہیں، تیرے روزے ہیں، تو تیرے شان کا واسطہ، تیری شان کی قسم ان سب کو چھڑا دے اللہ۔ میں دعا نہیں کروں، بول نہیں سکتی، کہ کو جا کے پکڑ نہیں سکتی، میں ان سے خراب تھی، میں ان سے بری تھی، مجھے تو نے بدلا نا، یقین ہے ان کو بھی تو ہدایت دے دے۔ دعائیں کرتے رہو، جب دیکھو خوب دعائیں مانگو رمضان میں سب کے لیے، اللہ شرک و بدعت سے نکل جائیں۔ جس پر اللہ لعنت کرے گا تو ہرگز تو اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا اس کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ پھر اس وقت یہ نہ دے لوگ کو تل برابر بھی، یا لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں، تو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، سو ہم نے دی ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور انہیں دیا ہے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ، جنوب الگ ہے، جلود الگ ہے، جلود جلد، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ذلا ظليلا۔ میں نے دعا مانگی، مچھر غائب ہو گیا الحمدللہ۔ پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی رکا رہا، ٹھٹکا رہا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے۔ ہم بھی اللہم حبیبنا شفیعنا مولانا نہیں پڑھیں درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پڑھیں، ان کے اسلام کو قبول کریں۔ ملت ابراہیم پہ ہیں ہم لوگ۔ جن لوگوں نے کفر کیا بے شک انہیں ہم ان قریب، دیکھو ہم صبح شام کی دعا میں آتا ہے ملت ابراہیم، شام کی دعا میں آتا ہے ملت ابراہیم، انڈر لائن کے رکھنا۔ صبح اور شام کی دعا پڑھنا قرآن میں تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے۔ آپ کو یاد دلانے کے لیے صبح اور شام مسجد نبی کے ایڈمن جو میری سہیلی جو ماریا ہیں وہ بھی یہی کام کرتی، اس سے میں نے سیکھا۔ صبح کو دعائیں، شام کو دعائیں، صبح کو دعائیں، اصل صبح شام کی دعا پڑھ کے بعد میں دوسری دعائیں پڑھیے گا۔ بے شک انہیں ہم عنقریب آگ میں ڈال دیں گے، جس وقت ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور اس کے علاوہ دوسری بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکیں۔ دیکھو آپ گوشت آپ کا نکل گیا، اس کے پر محسوس بھی نہیں ہوگا، آپ کے اندر کا گوشت کو کوئی سینس نہیں ہے،
کوئی آپ کو درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی. ہاں یہ ابھی بھی جل رہا ہے، دیکھو میرا تھوڑا سا جو آگ لگی ہے کتنا وہ ہو رہی ہے تکلیف، ہلکا سا اتنا سا، کوئی بڑا بھی نہیں زخم، جل رہا ہے جل رہا ہے جل رہا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جلد بدل دوں گا تم کو، نئی جلد دوں گا، تاکہ بدلوں گا، کہنا بدلناہم، تم سب کو بدلوں گا، جلودہم، کھالیں. آج جسم کے اوپر جتنی بیوٹی کو ابار کے چہروں کے اوپر کتنا میک اپ کر کے جا رہے ہو، تمہاری جلدوں کو جلائیں گے. میں بھی کرتی تھی، کتنا میک اپ کر کے جاتی تھی. جو ہے آن لائن ہے، جو بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں. اب جیسے دوپٹہ سر پہ ایسے اوڑھ کے پرائم لے کے بچے کو لے کے نکلتی تھی میں. اوکے، لپسٹک تو ہمیشہ لگائے رہتی، ذکر میں ہمیشہ رہتے تھے ہونٹ، تو اس لیے وہ ذکر کی برکت سے ہونٹوں کی لپسٹک ہٹ گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ ذکر میں رہو، اس لیے بچوں کو کہتی ہوں ذکر کریں. تو جلد کا ذرا خیال رکھیں. آپ میک اپ کر کے سب باہر غیر مردوں کے سامنے نہ جائیں، آپ پہن اوڑھ کے نہ جائیں، ورنہ آپ کو جلائیں گے جلدوں کو. اللہ نے کہہ دیا بدلتا رہوں گا. وہ عذاب چکیں گے، آج دنیا کا چک رہے ہیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کرے جو اللہ نے سکھایا ہے، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی، یعنی کہ جنت الفردوس. کہیں اور کہتی آیتیں میں یہاں پہ جوڑتی رہوں گی، میں اپنے طرف سے کوئی نہیں جوڑوں گی. جو آیتیں کہا ہے قرآن میں وہ کہتی رہوں گی. اس میں رہیں گے ہمیشہ کے، ان کے لیے اس میں پاک ستھری بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں کا سایہ میں داخل کریں گے. گھنی چھاؤں کا سایہ یعنی کہ کوئی بات نہیں کرنا. اب دونوں باتیں کرتے ہیں قرآن میں، یعنی آپ باہر جا کے بات کر کے آنا، کسی کو اجازت نہیں بات کرنے کی. اوکے، گھنے سایوں کا قرآن رسول رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگ کا سایہ ہوتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا اماناتی. میں جہاں پہ رکتی ہوں کچھ مطلب ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ پڑھنے نہیں آتا. الحمدللہ امانتیں، ان اللہ، اس لیے رک کے پڑھو کا ہوا قرآن کہا گیا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر. انڈر لائن کرو، یہی تو نہیں کرتے آپ لوگ. اطیعوا اللہ اطیعوا رسول پہ آ گئے ہیں، اولو الامر پہ نہیں ہیں آپ لوگ. میں نے بیت المال میں 6 بجے بولے تو 6 بجے کا کیوں نکلی؟ میں کیوں نکلی؟ غصے میں نکلی؟ نہیں، میں غصے سے نہیں نکلی. امر، اولو الامر، جتنا حکم اتنا مانو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو پہنچا دو. جس کی امانت ہے اس کو دے دو. ذرا سا توڑ کے نہیں کھا لو بچے، چاکلیٹ یا کچھ ہے توڑ کے ذرا کھا لینا، امانت نہیں ہے. بھوکے رہنا مگر ہم امانت دیں گے. اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو. نہیں دیکھو اماں کا سگا، بابا کا سگا، کس کا بھی نہیں دیکھو. بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بہت پیاری نصیحت کرتا ہے رب ہمارا. بے شک اللہ سننے والا. انت سمیع الدعاء انت سمیع العلیم انت سمیع الدعاء اللہم انی اسألک الجنة الفردوس اعوذ بک من النار. دیکھنے والا ہے اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور ان کے جو تم میں سے صاحب حکومت میں سے ہیں. حکومت میں جو بڑے ہیں یعنی کہ تمہارا شوہر ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا پڑوس ہے، تمہاری ٹیچر ہے، تمہارا مودی سرکار ہے. صحیح جو دین کے بارے کے خلاف بولے ہم نہیں مانیں گے، دین چھوڑ کے کوئی بولیں گے ہم بات مانیں گے. پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر اور یوم آخرت پر، دیکھو بار بار آتا ہے ڈرو، ایمان لاؤ. آخرت کی بات کیوں کہتی پتہ ہے؟ اگر تو ایسا کرے گا تو آخرت میں تجھے نیکی کرو تو نیکی، بدی کرو تو بدی.
یہ بہتر ہے، اس کا انجام بہت اچھا. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يدل دل تمہارا دل نہیں، ذل نہیں بولنا اسے. کیا اس کا مطلب؟ بہکانا یا پسلانا. ذلہم الشیطان پڑھ چکے ہیں کئی بار ہم لوگ. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. ضالین کا مطلب گمراہی، بعید دور کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ لے کے سائلنٹ کر دو، ان کو نہیں معلوم ہوتا. اس کا انجام بہت اچھا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت سرکش شیطان کے پاس لے جائیں. ہم لوگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ جادوگروں کے پاس، شیطانوں کے پاس. میں کیا کرتے ہیں؟ ایو میرے بچے کا طلاق ہو گیا، ماں میری بچی کا طلاق ہو گیا، حضرت دیکھو حضرت کچھ کر کے دو، حضرت بابا کچھ کرو بابا. بابا گئے جہنم میں. اور وہ ان کو نہ مانی، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور گمراہی میں ڈال دیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کو اس کی طرف آؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو دیکھیں گے کہ رک کر آپ سے ہٹتے ہیں. منافق کی پھر بات آ گئی، منافقوں کی پھر بات آ گئی، پھر ہٹ جاتے ہیں. اب ہم لوگوں کو بھی کبھی بولتے ہیں دین میں آؤ، ایسا کام کرو، قرآن پڑھو، چند کے بعد ہٹ جاتے ہیں دین سے ہی. تو سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ کوئی منافق ہے. ایسا بولو اور ذرا نہیں با اتنا تو کری نا ہمیں، اتنا ذرا فیشن چھوڑ ڈالی، اتنا کری، اتنا تو بھی کرنے دیو با. میں اور تم منافق ہیں، نہیں بولیں گے ہم. اللہ تو چھڑا دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. منافق وہ نہیں، قرآن پڑھ لیے، سمجھ گئے، جان لیے، اور لوگ بولتے اس لیے ہم نہیں پڑھتے، نہیں پڑھیں گے اور زیادہ سزا ہے. پھر کیسی ندامت ہوئی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچی اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی تھی. وہ توفی ہے کیا؟ باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. جب میں قرآن ختم ہوگا، جب میں دعا مانگوں گی تو ایک چیز میں تم سب کو سکھاؤں گی، اب نہیں سکھاؤں گی. احسانہ انڈرلائن کرتے جاتے جانا، میں اس کا خلاصہ اس پہ میں بیان کروں گی انشاءاللہ. احسانہ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض وعظهم وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. قول کسے بولتے ہیں؟ بات کو. قولا بلیغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له رسولا لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يسلموا تسليما. یہ لوگ ہیں اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تغافل کریں، ان سے ان کو نصیحت کریں، ان میں سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی باتیں کہیں. ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے،
پھر اللہ سے بخشش چاہتے اور اس کے لیے رسول اللہ سے مغفرت چاہتے تو ضرور پاتے۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ بس تم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے جب تک آپ کو کیا بولیں گے ہم اسے، آپ کو منصف نہ بنائیں اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے۔ یہاں پہ کچھ قصہ نہیں لکھا ہے، قصہ ہے، اللہ میں بولوں یا نہیں بولوں۔ پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں گے اور اس کو خوشی سے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اگر ہم ان پر لکھ دیتے ہیں، فرض کر دیتے ہیں اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اگر یہ لوگ وہ کریں جس کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کی بہتر ہو اور دین میں زیادہ ثابت رکھنے والے ہو، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتے ہیں، انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب سورہ فاتحہ کا انڈرلائن کر کے یہاں پہ سورہ فاتحہ کی طرف جاؤ اور یہ آیت 1 نساء 69 لکھو، جو دالین آمین جو انمت علیہم جو لکھا ہے نا، اس کا معنی یہاں پہ ہے، انمت علیہم کا معنی یہاں پہ انعام کس پہ دیا، یہاں پہ لکھا گیا ہے اطاعت کریں اللہ کے رسول کی، ان لوگوں کی جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاؤں پہ، صدیق پہ، شہداء پہ، صالحین پہ۔ اگر آپ ایمان والے ہوں گے تو یہ اتنے لوگوں پر آپ لوگ، آپ کوئی نہیں بولو، بیٹھے رہیں، دوسروں کو کنفیوز ہوگا پلیز، تو ان لوگوں کو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہمیں رکھے گا اللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ أَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ مجھے نبیوں اور ولیوں کا بڑا ساتھ پسند ہے، اس لیے میں جا کر بیٹھے رہتی تھی مزاروں کے پاس، 7 جوز، بٹ معلوم نہیں تھا، اتنا علم نہیں جانے تھے، حفظ کر لیتے کافی ہم لوگ۔ حافظ بنیں گے تو کچھ نہیں جانتے، دیکھو یہ حافظاں بیٹھے نا، پورے قرآن کے آدھے قرآن کے حافظاں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ علم جانو تو جانو گی ورنہ کچھ نہیں جانو گی۔ انعام کیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ اچھے ساتھی ہیں، بہترین ساتھی ہیں، اللہ ہمیں ان میں رکھ دے، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ ذالک الفضل من اللہ وکفى باللہ علیما۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا ان منکم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظیما۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ عربی پڑھنا ہے یا یہ کنفیوز کر دیتی پبلک؟ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا ہے۔ ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا دستوں کی صورت میں، دستہ بستہ، دست بولتے ہیں کہ گروپ، یہ سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو۔ بے شک تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہیں کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نعمت پہنچے تو ضرور کہے گا گویا کہ جبکہ وہ نہ تھے۔ فضل آتا ہے تو کہتے اللہ کی طرف سے آیا، خرابی آتے تو بولتے محمد کی طرف سے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج مجھے کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ تم جو صحیح دین پہ ہو گئی ہو نا، صحیح نہیں ہوئے تم لوگ، اس لیے تم پہ خرابی آئی۔ مجھے کیا خرابی آئی؟ میں اچھی سے اچھی ہوں الحمدللہ، کہ میں نے ان کے ساتھ ہی نہ تھا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نعمت پہنچے تو ضرور کہے گا، گویا کہ جب کہ نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوست تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا مراد پاتا۔ اب یہ بھی بات آئے گی نا آگے آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی میں جو تھے، ان کے ساتھ کاش میں ہوتا تو ان کے ساتھ میں جنت میں رہتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرج من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچتے ہیں، قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے۔ جو اللہ کے راستے میں، ہم بھی کیا کریں، آخرت کو نہیں لے رہے، دنیا ہٹا تو چلے گئے، شاید چلے گئے نہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خریدا ہے ہم نے، آخرت کو نہیں خریدا ہے، دنیا کو خریدا ہے۔ اب دیکھو یہ رمضان کے بعد آپ کیا خریدنا چاہتے ہو؟ اپنے پردے بدلتے ہیں، آپ کی حیا بدلتی ہے، سارے اخلاق بدلتے، نہیں بدلتے تو قرآن خاک پڑا ہے ہم نے۔ اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر مارا گیا یا غالب آئے، ہم قریب اسے بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے تو زور بے بس مردوں اور عورتوں بچوں کی خاطر جو دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت۔ سبیل بولتے راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، سبیل الطاغوت شیطان کا راستہ، سمجھو قرآن کو۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قریب۔ لوگ برقع کیسا پہنتے ہیں پتہ ہے؟ کان کے پیچھے یوں کر کے جھمکا یا کچھ لٹکن ہوتی ہے شادیوں میں، ایسے پہنتے ہیں، نہیں دکھنا، کچھ دکھنا۔ اور سٹائل کی اوڑھنی جو دوپٹہ ہوتا ہے، ڈریس ہوتا ہے، ڈریس کے اوپر برقع پہن کے، ڈریس کے اوپر کا دوپٹہ اچھا خوبصورت سا، نہیں انگلی کسی کو دکھانا، کسی کو بھی۔ میں تھی ایسی، میں تھی بری، اللہ نے مجھے اچھا کیا۔ ہم کبھی بھی کہیں گے میں تھی بری، مجھے میرے رب نے اچھا کیا، ان کو اچھا کر دے۔ ہم اچھے ہو کے دوسروں کو انگلی دکھاتے ہیں تو اللہ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ شیخی بگارنے والے کی بات ابھی گزر چکی ہے، ہم شیخی نہیں بگاریں گے۔ میں تھی گنہگار، اچھی بن گئی، اللہ ان کو بھی اچھا کر دے۔ آپ شرم نہ کریں، میں تم سے بری تھی، اللہ نے بنایا نا ہم سب کو۔ آگے بڑھے۔ قرآن صحیح سمجھانے سے لوگوں میں محبت آئے گی قرآن سے، ورنہ بھاگ جائیں گے قرآن سے۔ کیا پڑھنا ہے مجھے؟ تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اللہ کے راستے سے لڑتے تھے، کافر طاغوت سے کے راستے میں، سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے، ہم شیطان کے ساتھی سب سے زیادہ ہمارا نفس ہے، نفس سے ہم لڑیں گے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب تم پر جہاد فرض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے ٹائم پہ مدینے سے ہاتھ روکنے کے لیے کہا قتل نہ کریں،
تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ کا ڈر ہو. سن رہے ہو؟ کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ جاتے جاتے مجھے دیکھ کے سر پہ اوڑھنی اوڑھ لیتے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے ٹو ویلر چھوڑ کے کوئی مجھے بات نہیں کر رہے ہیں. آج کوئی وہ جاتے تھے، مجھے ہنسی آئی، مجھے بات نہیں کرے، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مگر مجھے دیکھتے ہی دوپٹے کی طرف ہاتھ گیا. میں نے کہا واہ تیرا قرآن صحیح ہے، تیری بات صحیح ہے. لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ کا ڈر ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے تو ڈرتے نہیں. جیسے میں شادی میں گئی، آپ گواہ ہیں میڈم جی، بال کسی کے کھلے تھے، کسی کے وہ تھے، سارے بھاگ رہے ہیں اندر، بھاگ رہے ہیں. میں آ گئی. کاش تمہیں اللہ کا ڈر ہوتا. میں اپنا اللہ کا ڈر دکھاتی ہوں. میں بری ہوں، مجھ پہ نہ جاؤ، میرے اللہ پہ جاؤ. اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض نہیں کیا؟ کہتے تھے پہلے جہاد کریں گے، جہاد آ گیا تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا تھوڑی مدت کیوں نہ مہلت دی؟ بسم اللہ، اعوذ باللہ. لولا اقرتنا الى اجل قریب، نہ مہلت دی. قل متاع الدنیا خلیل، مال متاع. قرآن سمجھیں گے اس بار انشاءاللہ. خلیل تھوڑا، کہہ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال متاع دنیا کا چھوٹا ذرا ہے. قل متاع الدنیا خلیل والآخرة خیر لمن اتقى، آخرت خیر ہے. جزاک اللہ خیر بولتے خیر معلوم، تقوی معلوم. والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله. دیکھیں آپ سب کوئی شیخی بگاری نہیں کریں گے بیٹا. قرآن پڑھو، قرآن دیکھو، ٹھیک ہے؟ شیخی بگاری نہیں کرنا. اب میں کھڑ کے اگر مجھے کتنے لوگوں نے کہا تم کو بیان کو نہیں بلائیں گے، تم کو ہم نہیں بلانا چاہتے، تم بولو، لکھو، تم عالم ہو اور بولو کہ کہاں پہ علم کیا، کس سے کیا، کتنا کیا، کتنے سال پڑھے، پورا ہمیں بتاؤ تو ہم تم کو بلائیں. بولی میں تمہارے پاس تم کروڑ روپے دیے تو بھی میں آ کے وہاں بیان کرنا نہیں چاہتی. ویسے میں کسی سے پیسے لیتی نہیں ہوں، اللہ کی تعریف میں بیچتی نہیں ہوں الحمدللہ. تو وہاں پہ اب یہاں پہ بیت المال میں بھی میں نے کہا مجھے جگہ دیں. تو انہوں نے پوچھا کیا لکھنا، نام بتاؤ. نام نہیں بتاتی. نہیں نام چاہیے، ٹھیک ہے نام دے دی میں نے. اس کے بعد میں نے کیا کہا، آپ کو چاہیے میں کیا پڑھی ہوں، بیان ایک میں کرتی ہوں، میرا بھیجتی ہوں، اب اس میں سے دیکھنا، تھوڑی سمجھ آئے تو سمجھ لینا، باقی مجھے کچھ کہنا نہیں ہے. الفاظ زبان سے بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے شیخی نہ بگار. نہ میں کریں گے نہ آپ کریں گے، ہم میں سے کوئی بھی شیخی بگاریں گے نہیں. کوئی کسی کا بھی بڑھاوا نہیں کریں گے. انہوں بڑے پیسے والے، انہوں بڑے خاندان کے، انہوں بڑے پڑھے لکھے، میرے بارے میں بھی شیخی نہیں بگاریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. بسم اللہ. دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، آخرت بہتر ہے. پرہیزگاروں کے لیے تم پر ظلم نہ ہوگا، دھاگے کے برابر بھی میں ظلم نہیں کروں گا. جتنا تم لاؤ گے گناہ اتنا ہی میں ظلم کروں گا. تم جہاں کہیں ظلم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کے بدلے ہمیں دیا جائے گا. تم جہاں کہیں ہوں گے موت تمہیں پالے گی، جہاں بھی ہو مرو گے تم. گجا تم ہوگی مضبوط برجوں میں، برج آسمانوں میں بھی چھپ جاؤ. اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر انہیں کچھ برائی پہنچی تو کہتے ہیں یہ محمد کی طرف سے ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. برائی بھلائی جو بھی آتی ہے تیرے اعمال، تو برا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو تجھے برائی آتی ہے، تو اچھا کرتا ہے تو اچھائی ہے. اس قوم کو، ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھتے نہیں. لگتا بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتا. جو تمہیں کوئی بھلائی پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، جو تمہیں کوئی برائی ہے پہنچے تو نہیں لگانا تو تمہارے نفس سے ہے، تم نے، تمہارے نفسوں نے گناہ کیا ہے. ما اصاب بروج سورة البروج.
تمہیں آسمانوں میں چھپ جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، کہیں بھی موجود ہو جاؤ، مضبوط برجوں میں چلے جاؤ تو بھی تم کو پکڑے گا، موت آئے گی۔ زمینوں میں چھپ جاؤ، آسمانوں میں چھپ جاؤ، پہاڑوں میں چھپ جاؤ، سمندروں میں چھپ جاؤ، یا قلعہ بنا کے لوہے کا اندر جیسے شداد کو نکالا گیا۔ گاٹ اٹ آنٹی؟ الحمدللہ۔ اچھا لگتا ہے قرآن کو یہ گہرائی سے سیکھنا چاہتا ہے تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میں ناراض نہیں ہوتی ہوں، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بإذن اللہ تعالی۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، جو تمہارے نفسوں نے کیا ہے۔ وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، اللہ شاہد ہے ہماری دلوں کی بات، ہم قرآن کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ کمانے کے لیے، اسے عمل کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ شاہد ہے وہ۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة وإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير التي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله۔ یہ قرآن پڑھنا پڑھانا میں نے اللہ تعالیٰ کی توکل کیا ہے کہ میری اوقات نہیں ہے، وہ توکل علی اللہ، اور جنت میں تیرا دیدار، اعمال کی اوقات نہیں ہے، جنت الفردوس کمانے کی اوقات نہیں ہے، مگر تجھ پہ بھروسہ کیا ہے۔ وہ توکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی ہے، گواہ ہے کہ تم رسول ہو۔ نے رسول کی اطاعت کی، پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی عطا کی اس نے رسول کی عطا کی، نے رسول کی عطا کی وہ اللہ کی عطا کی۔ یہ صحیح بخاری کے اوپر آتا ہے آپ کو ایک حدیث، اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ردگانی کی تو اس نے آپ کو ان میں نگہباں نہیں بھیجے گا۔ اور منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا، کہ جب باہر جاتے ہیں آپ کے پاس سے تو ان میں سے ایک گروہ وہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے۔ یہاں بھی کئی عورتیں بیان میں آتے ہیں، بیت المال میں بھی آتے ہیں، جہاں جاتی ہوں جب میں بیان کرتی ہوں قرآن کریم کے اندر سے قرآن و حدیث کی بات سن لیتے ہیں، سننے کے بعد مان لیتے ہیں، پھر جا کے باہر کہتے ہیں ہمیں اتنا دین میں نہیں ہوتا ماں کرنے، مشورے کرتے ہیں آپس میں فون کر کے، نزہت ایسا بیان میں بولے، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا، مشورے کر رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں نا، میں کہتی ہوں، میں کیوں مسکراتی ہوں پتہ ہے کبھی بیان میں، جو تو کہتا ہے میرے آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں، قرآن میں جو کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں، تو حق ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگوں کو کہہ رہی ہیں جو مشورے کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، 2 ہنگوٹھوں کو باندھ دیں گے، محلات سے اٹھا کے پھینک دیں گے، تمہارا میرا نہیں ہے، آ جاؤ، ابھی بھی رمضان ہے، رمضان آئے، مغفرت نہ کروائے، ہلاک ہو جائے انسان، جبریل امین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، میں اور آپ ہلاک نہ ہو جائیں، ابھی بھی وقت ہے، رمضان میں بدل ڈالو۔ اور وہ کہہ چکے ہیں، اللہ لکھ لیتا ہے، جو رات کو مشورہ کرتے ہیں آپ ان سے منہ پھیر لیں، ان پر بھروسہ کریں، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ کافی ہے، کارساز ہے۔ پھر کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تعویذ کے لیے نہیں ہے، غور و فکر کر کر عمل کرنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا، اور اگر اللہ کے سوا اس کے پاس سے ہوتا تو اس میں ضرور بہت اختلاف ہوتا، اگر اللہ نہیں لکھے ہوتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوتے تو گڑبڑ ہوتی۔ اب میں کچھ میری بات بتاتی ہوں کہ تو گڑبڑ ہوتا ہے نا، اتنا اچھا میں نہیں بتا سکتی نا، کوئی میرا قصہ بھی کچھ بولوں تو سوچوں گی، میں یاد کروں گی۔ قرآن بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تو جلدی جلدی میں سکھا پا رہی ہوں، جس میں جو انسان رہتا ہے، کھانا پکانے والے کو بولو کھانا ایسا پڑھو پکاؤ، اس کے بعد ایسا ڈالو، اس کے بعد ویسا کرو، پھلارے کو پوچھو ایسے ایسے کرو، پھول ایسے بناؤ، ایسے کرو، وہ اپنا بتاتا ہے، لیکچرر کو بولو وہ لیکچر بڑا اچھا دیتا ہے، میتھمیٹکس سکھانے والے کو بولو کرتا ہے۔ آپ قرآن کے ہو جاؤ بھائی، قرآن کے ہو جاؤ۔
اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے. اگر وہ لکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اسے پہنچاتے رسول کی طرف، اپنے حاکموں کی طرف، تو جو لوگ ان میں سے تحقیق کر لیا کرتے ہیں اس کو جان لیتے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت کا نہ ہوتا، چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھے. یہ یہاں پہ قصہ ہے، ایک بوریا بھر کے آٹا کسی نے چوری کیا، چوری کر کے لے جا کے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے گر گیا. جاتا راستے میں اللہ نے وہ بوری میں ہول ڈالا تھا، جہاں سے نکلا جہاں تک پہنچا وہ آٹا ذرا ذرا گر رہا تھا. گیا پھر اپنے گھر میں رکھا تو پکڑ میں آ جائے گا. وہ آٹا اٹھایا، آٹا اٹھا کے لکھ لو وہاں پہ آٹے کا موٹا، لاؤ پین، آٹے کا موٹا لکھ لو. تو یہودی کے پاس لے جا کر رکھ دیا. جب پتہ چلا چوری کے بارے میں، پھر ایسا پورا قبیلہ آ گیا، آ کے کہنے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بولنے لگا، نہیں اس نے نہیں کیا، ایسا کیا ویسا کیا. میرے نبی کا بھی دل نرم ہو گیا اس کی طرف، شاید یہ سچ بول رہا ہوگا. میرے ہاں ایسے ہی کہیں ہیں کہ آپ کے ہاں بھی کہیں ایسے ہیں، ایسا آپ بولتے ہیں جیسے کہ بڑے سچے ہیں مگر ایک نمبر کے جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دیا وہ جھوٹا ہے. دیکھو ہول ڈالا، میں ہنستی رہتی ہے سب پڑھ کے. ہول اللہ نے قدرت سے ڈالا، کہاں سے آٹا کہاں تک گیا، نیچے گرتا ہوا گیا. دیکھا، گواہی، دلیل، تاکہ بتانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک کے سوا تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے تھے. بس آپ اللہ کی راہ میں لڑیں. آپ مکلف نہیں مگر اپنی جان کے، اور مومنوں کو آمادہ کریں. قریب ہے کہ اللہ روک دے کافروں کی جنگ کا زور، اور اللہ کی جنگ سخت تر ہے اور اس کا سزا سب سے سخت ہے. جو کوئی یشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم نہیں پڑھی میں خالی مانا پڑے سو. ہاں کیا ولو كان من غير ولو نہیں میں یہاں سے شروع کرتی ہوں، عادت ہے بسم اللہ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن بالخوف أذاؤوا به ولو ردوه إلى رسول أولي الأمر منهم لعلمه الذين الله أكبر. ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء نصيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. جو نیک بات میں سفارش کرے اس کے لیے اس سے حصہ ہوگا، جو کہ سفارش کرے سفارش بری بات میں
اس کو اس کا بوجھ حصہ ملے گا. آپ جو بھی آپ کو بلائیں گے فیصلے کے لیے سفارش صحیح حق کی لو. اگر برائی کرو گے اپنا سمجھ کے وہ جو گناہ کرے گا تمہارے حصے میں آئے گا. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب تمہیں کوئی دعا دے سلام کریں تو تم اسے بہتر دعا دو. اب میں جا کے کسی کو سلام کرتی ہوں کیونکہ رمضان میں سارے میرے ساتھ مسئلے چلیں گے. کسی کو سلام کی میں نے جا کے گھر میں جا کے ان کے اخلاقاً جا کے کچھ بات کر کے جو ان کو پہنچانا تھا دوپٹہ جو بھی واللہ عالم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے بعد جی آپا جی آپ اچھے ہیں کیسے ہیں خیریت کیا. مجھے نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھنا. جی آپا جی آپ نماز پڑھ لیے میں چلتی ہوں السلام علیکم. سمجھ میں آ رہا ہے. آپ کی نماز بھی بیکار آپ کے اخلاق بھی بیکار آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ اس بہن کو ہدایت دے سارے بہنوں کو ہدایت دے. آپ اچھا اگر کوئی پیار سے بات کرے اس سے زیادہ پیار کر کے دکھاؤ. کوئی آپ کو ایک اچھا سلام کریں وعلیکم السلام وعلیکم السلام کہیں ورحمۃ اللہ برکاتہ ہو. پوری طریقے سے یہ اخلاق قرآنی اخلاق ہے. تم اس سے بہتر دعا دو یا وہی کہہ دو. سلام کہیں تو سلام ہی کہہ دو یا پورا وہ جواب دو. بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یعنی کہ عبادت کے دعا کے لائق کسی کی چیز بھی کوئی بھی لائق نہیں ہے. صرف اللہ لائق ہے. درود و سلام نبی آل نبی انبیاء اولیاء صالحین صدیقین شہداء بیبیاں نیک بندوں سب پہ ہمارا سلام. وہ تمہیں ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن. اس میں کوئی شک نہیں. اور کون زیادہ سچا ہے بات میں. فما لکم فی المنافقین میری اور تمہاری بات اگر اللہ تعالیٰ منافق لکھ دے تو سوچو ہماری کتنا نقصان ہوگا ہمارا. صرف اللہ منافق اگر لکھ دیے گئے پورے اعمال ہمارے کام سے. یہ توبہ کرو. آج کے بعد ہم دعا کریں گے. ہماری دعاؤں میں ایک ایڈیشن کریں گے کہ اللہ ہمیں منافق نہ بنا. ہمیں منافق کے اخلاق ہم میں نہ آئیں. منافقت سے بچا لے. یہ دعا بار بار مانگیں گے. فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا تریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا. وہ زبر وہ دال زبر پڑھنے کی تب غلطیاں کرتے جاتے اس لیے رک کے کبھی ایسی چیزیں کر لو. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. سوا کا مطلب برابر. سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ولا تتخذوا منه وليا ولا نصيرا إلا الذين مل گئے سل إلا الذين يصل صلوا نہیں سل إلا الذين يصلون إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدور من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مگر جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسی قوم سے تمہاری اور اس کے درمیان معاہدہ ہے یا تمہارے پاس آئیں مکے کے لوگوں سے. اب یہ لوگ ملتے جلتے تھے تو ان کے بارے میں ہم لوگوں کے لیے بھی قیامت تک کے لیے قرآن ہے. حال میں کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل اس بات سے کہ تم سے لڑیں اپنی قوم سے لڑیں. اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا. وہ تم سے ضرور لڑتے ہیں. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی رہتے ہیں ہم تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا
پیام ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان پر ستانے کی کوئی راہ نہیں رکھی ہے۔ اب تم اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، یعنی کہ تمہارے ساتھ بھی آ کو مل جاتی، ان کے ساتھ بھی مل جاتی، قرآن پڑھنے کے لیے بھی کئی آ جاتے ہیں، فضائل اعمال پڑھنے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں، پھر درگاہ کو بھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ ہاں؟ یہی تو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمارے۔ اپنی قوم سے بھی امن میں رہتے ہیں اور یہودیوں سے بھی ملتے تھے، نصارہ سے بھی ملتے تھے، مکے کے مشرک سے بھی ملتے تھے، میرے نبی سے بھی مل کے رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کبھی فتنہ فساد کا طرف بلائے جائیں اس میں پلٹ جاتے ہیں۔ اگر تم سے کنارہ کشی نہ کریں، نہ ڈالیں تمہاری طرف پیغام صلح، نہ روکیں اپنے ہاتھ کو، انہیں پکڑو اور قتل کرو، ایسے لوگوں کو حکم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حکم اب دیتے تو ہم بھی کاٹ دیتے، کیا کریں، نہیں ہے حکم۔ بسم اللہ۔ ستجدون اعوذ باللہ ستجدون قرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومهم کلما ردی کسے بولتے؟ ردی پھینکتے نا، ردی پھینکنا، لوٹانا۔ کلما ردوا الی الفتنہ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، اور نہ روکے اپنے ہاتھوں، انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں۔ اولئک، اللہ اکبر۔ مدد آتی ہے تمہارے نام پہ، گواہ ہوں میں یا رب، الحمدللہ۔ وَأُولَئِكُمْ ایوہ، وہ کہاں سے ہوا آئے گا؟ ذرا لمبا کر لیں۔ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں، ہم نے ان پر تمہیں کلی سند حجت دے دی ہے، حجت، کاٹ ڈالو ان کو، کاٹ ڈالو۔ وما كان لمؤمن ان، پڑھی عربی میں نہیں، بسم اللہ۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ نہیں بولنا، خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله لا يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة۔ کسی مسلمان کی شایع نہیں کہ کسی مسلمان کو قتل کر دیں، مگر غلطی سے یہ ایک قصہ ہے۔ چلو میں پورا جتنا ہو سکے میری دعا میں کوشش کری ہوں، دل اللہ سے وعدہ کری ہوں، اللہ میری مدد فرما۔ ایک مسلمان نے فار ایگزامپل وہاں پہ کیا ہوتا تھا، قتل کرنے کے لیے جاتے تو اب میرے ساتھ بھی کرتے ہیں، کہ میں پکڑ لیتی ہوں تو کیا بولتے ہیں، نہیں درگاہ کو نہیں تھے، بائیں سے جا رہے تھے سو میں، اوکے۔ پھر اس کے بعد شادی میں، نہیں اب بھی برقعے میں تھی میں، اب انہیں زبردستی کا نکال ڈالے، با میرا دل نہیں چاہتا، کبھی نہیں نکالتی میں۔ تو مسلمان مارنے جاتے، قتل کرنے جاتے تو کلمہ پڑھ دیتے۔ ایک صحابہ کیا کرے، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نے بول دیا، اس کے باوجود تلوار اٹھا کے کاٹ ڈالے۔ ان کا دل بے قرار ہوتا رہا، اس نے کلمہ پڑھا، میں نے کیوں کاٹا، کلمہ پڑھا کیوں کاٹا۔ اگر کوئی سلام تم کو کہہ دے تو اس کے بعد اس کو کچھ بھی برا بلا نہ کہو، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ایک اخلاق سیکھ لو، شریعت میں بہت باری اخلاق ہیں، تو کاٹ ڈالے۔ ان کے دل میں مچل رہا تھا میں کیا کروں، میں ایسا کر ڈالا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، ہاتھ بھگولا، غصے میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے دن وہ کلمہ تمہیں پوچھے گا، کیا بولو گے تم، دلیل کیا دو گے، تم نے اس کو کاٹا، مسلمان کو تم نے کاٹ ڈالا ہے۔ ہم نے مسلمان کو قتل کر رہے ہیں،
ان کو دل دکھا کے، تکلیفیں دے کے، جلا کے، غریب ہے بول کے غریب، کوئی زکوٰۃ دینے کے لیے ان کو دکھ دے کے، تکلیف دے کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ سب ہم لوگ، یہ قتل سے بچو، اللہ تعالیٰ مومن کا قتل پسند نہیں کرتا۔ یہ لکھ لو یہاں پہ، ایک مسلمان صحابہ نے قتل کیا، ایک کافر کو قتل کیا تھا جس نے کلمہ پڑھا تھا، لکھ لو یہاں پہ، دو یہاں پہ، کلمہ پڑھا، لکھ لو، کلمہ پڑھا پھر بھی قتل کیا، پھر بھی صحابہ نے قتل کیا، لکھ لو، میری محنت کو ضائع نہیں کرنا، بہت رنگ لائے گی محنت، اللہ سے امید ہے، سب سیکھیں گے، بسم اللہ۔ آن لائن سسٹرز لکھ لو، بات نہیں کر پاتی، ریکارڈنگ میں پوری آوازیں آئیں گی، آخر میں 5 منٹ بات کر کے جاؤں گی آپ سے انشاءاللہ۔ قتل کرے مگر غلطی سے، اللہ لکھ دیا قاتن، قاتن، غلطی سے، الحمدللہ۔ جو کسی مسلمان کو، میرے پاس وقت نہیں اس لیے کسی کو بات نہیں کری ہوں، کوئی مجھے برا نہیں ماننا، کسی کا میری سہیلی کو بھی نہیں بات کری ہوں، میں شوہر کو بات کرنے ٹائم نہیں، کہتے ہیں اس کو کہاں ہے 2 منٹ نہیں بات کرتی ہے، بچہ کہتے بات کرو ماما، نہیں ٹائم نہیں ہے، گروپ پڑھنا ہے مجھے، یہ پڑھائی کر لوں میں۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرے غلطی سے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ لکھ لو، مجھے حق ادا کرو، غلطی سے تو ایک غلام آزاد کریں، خون بہائیں، اس کے وارثوں کے حوالے کر دیں، یعنی کہ جو اس کا پیسہ دے دو، ایک کسی کو مارو تو عرب میں 1 کروڑ ہے، مگر یہ کہ معاف کر دیں، پھر اگر وہ تمہارے دشمن قوم سے ہوں اور وہ خود مسلمان ہوں تو آزاد کریں ایک مسلمان غلام، اور اگر ایک ایسی قوم میں سے ہوں کہ ان کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو تو خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کر دے، اگر خون بہایا ہے اس کا پیسہ اس کے وارثوں کو دے دے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دے۔ سو یہ نہ پائے میسر تو فمن لم یجد فلم یجد فسی، اب آپ کو کیا ہوگا پتہ ہے، قرآن پڑھنا بڑا آسان ہوگا، اب 1 2 4 جز جانے دو، پانی بن جائے گا قرآن، میں قصے جو گزرے ہیں نا ریپیٹڈ آپ کو آتے جائیں گے، یو ول انڈرسٹینڈ دا قرآن ویری بیوٹیفلی انشاءاللہ۔ فصیام، اعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں مجھے، میں بسم اللہ نہیں بول رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، اعوذ باللہ۔ ومن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبة من اللہ وکان اللہ علیما حکیما ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا۔ دو ماہ لگاتار روزے رکھیں، اگر کسی کو قتل کر دیا ہے 1 روزہ بھی نہ چھوڑیں، 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں۔ اگر اپنے ہسبینڈ کو آؤ بھیا، لیو با، آؤ با، اس کو بھائی کے جیسا بات کرو گے تو بھی لگاتار 2 مہینے کے روزے ہیں، 1 چھوٹا تو دوبارہ 2 مہینے رہنا ہے۔ اب میاں کو بھائی نہیں بناؤ، اصل میں بھائی ہے، دینی بھائی ہے، مگر رشتہ بھائی کے جیسے نہ رکھیں۔ یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ جو کوئی کسی مسلمان کو آگے آئے گی آیت، وہ ابھی بتا دی میں نے، کسی مسلمان کو قتل نہ کریں، دانستہ قتل بیکار ناحق نہ کریں، اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، نہیں ہمیشہ رہے گا کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نہیں ہوگی، یہ بات لکھ کے رکھ لینا، اس لیے میں اتنا ڈر رہی ہوں اور بدل رہی ہوں انشاءاللہ۔ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس کی لعنت ہوگی، دوری ہوگی، اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر کرو، تحقیق کر لیا کرو، جو تمہیں سلام کرے اسے نہ کہو تو وہ مسلمان نہیں ہے، کوئی سلام کر دے تو بولو نہیں کہ تم مسلمان نہیں ہے، کافر بھی اگر سلام کرے تو جواب نہیں دو، وعلیکم السلام، سلام سلام۔ تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان، فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، پھر اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں۔ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا،
تم اسی طرح تھے اس سے پہلے تو اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا لا يستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما۔ بغیر عذر بیٹھ رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں ہیں۔ مسلمان ذرے بیٹھ گئے نا، ہمیں جنگ پہ نہیں آتے بول کے، انہوں اور جو جا رہے ہیں برابر نہیں۔